بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 36 ہے ان عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز لامرأة عطیۃ فی مالها الا باذن زوجها۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا اپنے مال سے بھی عطیہ دینا جائز نہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر مال و دولت میں تصرف جائز نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کھانا بھی؟ فرمایا کھانا تو ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ سیدنا زینب ثقفی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا عورتوں خیرات کرتی رہو، خواہ اپنے زیور سے کچھ دے دو۔ سیدہ زینب کہتی ہیں میں لوٹ کر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور کہا تم تہی دست اور نادار رہا کرتے ہو اور رسول اللہ نے ہمیں خیرات کا حکم دیا ہے، اس لیے تم خدمت اقدس میں جاؤ اور رسول اللہ سے پوچھو اگر تمہیں خیرات دینا میرے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کسی اور کو دے دو۔ سیدنا عبداللہ نے فرمایا تم خود ہی جا کر پوچھ لو۔ سیدہ زینب کہتی میں نکلی، در اقدس پر پہنچی تو ایک اور انصاری خاتون کو بھی یہی سوال کرتے ہوئے پایا، یعنی وہ بھی سوال کرنے کے لیے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور چونکہ رسول اللہ کے چہرے انور پر ہیبت غالب تھی اس لیے جو ہی سیدنا بلال نکلے ہم نے ان سے کہا رسول اللہ سے کہو دو عورتیں آئی ہیں اور دروازے پر بیٹھی ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کو اور اپنے زیر پرورش یتیم بچوں کو خیرات دے سکتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتانا ہم کون ہیں، یہ خواتین کی خاص عادت ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ سیدنا بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہی سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ دو عورتیں کون ہیں؟ یہ مردوں کی خاص عادت ہے کہ وہ بھی سب سے پہلا سوال یہی کہتے کہ ہے کون پوچھنے والا۔ سیدنا بلال نے کہا ایک انصاری خاتون ہے اور دوسری زینب۔ آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ ابن مسعود کی زینب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر قرابت داری کا اور دوسرا خیرات۔ دو دلائل ہیں، ایک یہ کہ عورت اپنے مال سے بھی صدقہ و خیرات نہیں کر سکتی، اور دوسری دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملتی ہے کہ عورت اپنے مال کے بارے میں شوہر سے کہتی ہے جاؤ پوچھ کے آؤ کہ آپ کو میں صدقہ دے سکتی ہوں، پھر خود گئی پوچھنے کے لیے کہ کیا مجھے اجر ملے گا اگر میں اپنے شوہر کو دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو پھر کس کی اجازت سے مال خرچ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ بات یہ ہے کہ سیدنا مسروق سے مروی ہے وہ روایت جو سیدنا عائشہ نے کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو کوئی عورت اپنے گھر سے صدقہ کرے خرابی کے ارادے سے نہیں تو اسے صدقہ کرنے اور اس کے شوہر کو کمانے کا اجر ملے گا، اور جمع کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، کسی کا اجر کسی سے کم نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عورت جب شوہر کی کمائی میں سے صدقہ کرے تو اسے آدھا اجر ملے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور 2 رکعت ایسی پڑھی کہ پہلے نہیں پڑھی تھی، نہ اس کے بعد پڑھی، پھر عورتوں کی طرف آئے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، عورتیں اپنی انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ دینے لگی، یعنی سونے کی چیزیں فوراً نکال کر دینے لگی۔ یہ حدیث صدقہ کرنے کی دلیل ہے، اور اس میں عورتیں الگ تھی، انہوں نے شوہروں سے اجازت نہیں لی تھی، موبائل بھی نہیں تھے کہ کوئی چیٹ ہو گئی ہو یا ویسے کسی طرح سے پوچھ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی دونوں باتوں میں حکمت ہے، دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو خرچ کرنے کا بہت زیادہ فہم نہیں ہے، تو ایسے میں خرچ کرنے کے لیے اسے شوہر کی اجازت جو ہے وہ نفع دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا اپنا مال ہو یا شوہر کا مال ہو، جب عورت ٹرینڈ ہو جاتی ہے اور عورت جو ہے وہ اس مال میں سے خرچ کر سکتی ہے تو شوہر کا فرض بنتا ہے، شوہر اپنے مال میں سے کیا عورت کو خرچ کرنے کے لیے نہیں دے گا، اس کی ذاتی ضروریات کے لیے بھی دے گا اور گھر کے اخراجات کے لیے بھی دے گا، اور شوہروں کو اس معاملے میں یقیناً حوصلہ کرنا چاہیے اور
الحمدللہ ہماری سوسائٹی کے اکثر مرد مسئلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو اخراجات کے پورا کرنے کے لیے رقم دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا آج کا مرد مصروف ہو گیا اس کے لیے مینیج کرنے میں وہ فائدہ نہیں ہے جتنا عورت کے مینیج کرنے میں فائدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کلی طور پر ساری خواتین ایسی ہوتی ہے، سارے مرد اتنے بزی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. اور اصل اس کی یہ ہے کہ مردوں کو بھی اجازت دینی چاہیے اور گھریلو ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے مرد کو سارا سرمایہ صرف اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ عورت کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کلی طور پر مال پر اپنا ہی تصرف ثابت کرے. یہ بھی تو وہ جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک غیر ضروری کوشش ہے نا کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ ٹوٹ ہی جائے. تو جہاں محبت کا تعلق ہے تو محبت پہ تو انسان بہت کچھ قربان کرتا ہے اور یہاں تو ذمہ داریاں بھی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عورت کو مہر میں جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے تو شوہر کو عورت کے مہر میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی. شوہر عورت کے مہر میں تصرف نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے مہر عورت کا مال ہے تو عورت اپنے مال میں خود تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے، یعنی خود خرچ کر سکتی ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے ان کو ایک خزانہ تک دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو. اس کا مطلب یہ کہ مرد عورت کو کچھ دے دیتا ہے تو پھر اس سے تقاضا نہیں کر سکتا کہ اس میں سے مجھے واپس کر. اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ اس میں سے اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دے، اپنی خوشی سے، مرد کی اجازت سے نہیں، اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو تم اس کو ہنسی خوشی کھاؤ. تو مرد تو عورت پر جبر نہیں کر سکتا کہ عورت اسے اپنا مال دے دے. اور عورت اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے. اس کا مال ہے. شادی کرنے کے بعد اس کے شوہر کا مال نہیں ہو جاتا، اس کا ورثہ اس کا ورثہ ہے. عورت جائیداد رکھ سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، مال رکھ سکتی ہے، مال سے خرچ کر سکتی ہے. جہاں تک نادانی کا تعلق ہے تو وہ تو ٹریننگ تو کسی کی بھی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. حدیث نمبر 37 ہے ان عائشہ مرفوعا اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کے کھانے والی چیزوں سے خرچ کرتی ہے بشرط یہ کہ ضائع کرنے والی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے. شوہر کو کمانے کی وجہ سے اجر ملتا ہے اور خزانچی کو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے. کوئی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرتا. اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کو کمانے کا اجر ہے اور خرچ کرنے کا اجر عورت کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خرچ تو عورت ہی کرتی نظر آ رہی ہے. ان ابی ہریرہ مرفوعا اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلہ نصف اجرہ. حدیث نمبر 38 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اسے نصف اجر ملتا. یہاں اس حدیث میں بھی دیکھیے گا شوہر کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرتی تو اسے نصف اجر ملتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے سپرد کر دیتا ہے. جب مرد مال عورت کو دے دیتا ہے تو اس نے ہر چیز میں نہیں پوچھ رہا اب کیا کروں اب کیا کروں اب کیا کروں. اب اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر طریقے کے ساتھ خرچ کرنا ہے اور اس میں سے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے. ویسے ہماری سوسائٹی کا معاملہ اتنا عجیب ہے اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے عورت کبھی نہیں پوچھتی لیکن جس وقت عورت میں صدقہ کرنا ہو اس وقت ضرور پوچھتی ہے. مرد کی جانب سے ٹال مٹول کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس ٹال مٹول کے معاملے کے بعد عورت کہتی ہے کہ ہمیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے. حالانکہ شوہر اس وقت بھی کچھ نہیں کہتے جب وہ اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتی ہے حتیٰ کہ فضول خرچے بھی کرتی ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا جب ایک مخصوص لگی بندی اماؤنٹ ملتی ہے جس طرح سے بھی عورت خرچ کرنا چاہیے یا بچانا چاہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے نصف اجر ملتا ہے. حدیث نمبر 39 ہے
عن واصلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها۔ سیدنا واصلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ ہم اس کا جواب پہلے دیکھ چکے۔ حدیث نمبر 40 ہے عن عبداللہ بن عمرو مرفوعا اذا ملک الرجل المرأة لم تجز عطیتها الا باذنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب مرد نکاح کے ذریعے کسی عورت کا مالک بن جاتا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کسی کو عطیہ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی تصرف میں تعلقات کی خرابی سے بچنے کے لیے عورت کو شوہر کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ مشورے کی وجہ سے آپس کے تعلقات میں خرابی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔